ہماری نظروں کے سامنے نا اکثر ایسے پرانے اور بڑے گھنے سے درخت ہوتے ہیں جو بظاہر مطلب اتنے مضبوط اور دیویکل لگتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کوئی بڑے سے بڑا طوفان بھی انہیں ہلا نہیں سکتا۔ جی بالکل، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کی شاخیں مطلب آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور تنے کی موٹائی ایسی ہوتی ہے کہ کئی لوگ مل کر بھی اسے اپنی باہوں میں نہ سمیٹ سکیں۔ اور دور سے دیکھنے پر یہی گمان ہوتا ہے نا کہ یہ درخت تو صدیوں تک یوں ہی سینہ تانے کھڑا رہے گا۔ انسانی ذہن قدرتی طور پر ہجوم اور طاقت کو بقا کی ضمانت سمجھ لیتا ہے۔ صحیح کہا، مگر پھر ایک دن بغیر کسی طوفان کے یا بغیر کسی آندھی کے وہ درخت اچانک ایک خوفناک آواز کے ساتھ زمین پر آ گرتا ہے۔ اور جب انسان حیرت سے قریب جا کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے کسی باہری طاقت نے نہیں گرایا تھا بلکہ دیمک نے اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور سبق آموز منظر کشی ہے۔ مطلب ہم ہمیشہ چیزوں کے زوال کو کسی بیرونی دھماکے یا کسی بڑی جنگ سے جوڑنے کے عادی ہیں۔ بالکل، ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی آفت وہاں سے نازل ہوگی۔ ہاں، لیکن حقیقت میں زوال کی شروعات بہت خاموشی سے اور انتہائی سست روی سے ہوتی ہے، یعنی بالکل اندرون خانہ سے۔ جب بنیادیں اپنی ہی خوراک اور رابطے سے کٹ جائیں تو عمارت کا گرنا صرف وقت کی بات رہ جاتا ہے۔ اور بالکل یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کے اس تفصیلی تجزیے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ محمد فاروق راشد صاحب کی لکھی ہوئی ایک انتہائی زبردست اور چشم کشا کہانی ہے جس کا عنوان ہے بھائی چارہ اور مفادات۔ جی، اور بظاہر اسے پڑھنا شروع کریں تو یہ ایک خوشحال گھرانے اور 5 بھائیوں کی روایتی کہانی لگتی ہے۔ ہاں، لیکن جوں الفاظ کی تہیں کھلتی ہیں نا تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ محض کوئی عام خاندانی داستان نہیں ہے۔ یہ دراصل قوموں، معاشروں اور بڑے بڑے ریاستی نظاموں کے عروج اور زوال کا ایک مکمل اور سچ کہوں تو تھوڑا سا خوفزدہ کر دینے والا نقشہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے پردے میں چھپے ان رازوں کو بے نقاب کرتے ہیں جو اقتدار، طاقت اور انسانی نفسیات کے گرد گھومتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس ساری گفتگو کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ ہم محض ایک کہانی کے کرداروں کی کوئی سمری پیش کر دیں۔ صحیح۔ ہمارا ہدف دراصل ان پوشیدہ نمونوں، ان نفسیاتی پیٹرنز کی جراحت کرنا ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مضبوط ترین رشتے اور بظاہر طاقتور ترین سلطنتیں کیسے اپنی ہی اندرونی خامیوں کے بوجھ تنے دب کر بکھر جاتی ہیں۔ یعنی یہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک عملی اور گہرا سبق ہے جو معلومات کے اس شور شرابے میں تاریخ اور رویوں سے کوئی ٹھوس اصول اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، تاکہ وہ اسے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک اینک کے طور پر استعمال کر سکیں۔ تو اس زوال کی کہانی کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس وقت کا تصور کریں جب عروج اپنے کمال پر تھا۔ مصنف کہانی کا آغاز ایک ایسے گھرانے سے کرتا ہے جس کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ 5 بھائی۔ ہاں، 5 بھائی جن کے بارے میں کہانی کے الفاظ ہیں کہ ان کی محبت ایک جسم کی 5 انگلیوں جیسی تھی، الگ الگ مگر ایک ہی مرکز سے جڑی ہوئی۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ گھر میں ہنسی اور کہکہے گونجتے تھے، بزرگوں کی دعائیں، ماں کی شفقت اور باپ کی نصیحتیں ان کا سائبان تھیں۔ مطلب یہ بالکل کسی بہترین، متوازن اور خود کفیل ایکو سسٹم کی طرح تھا جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل تھی۔ اور یہی وہ عروج کی بنیاد ہے جو اس کہانی کے المیے کو اتنا پر اثر بناتی ہے۔ مطلب جب بنیاد اتنی غیر معمولی حد تک مضبوط ہو تو یہ سوال انتہائی چبھتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ خرابی آخر آ کہاں سے سکتی ہے۔ بالکل، ایک ایسا نظام جو ہر لحاظ سے محفوظ ہو وہ خودکشی کی طرف کیسے مائل ہو سکتا ہے؟ جی، تو اس عقدے کو حل کرنے کے لیے پہلے ان 5 بھائیوں کی انفرادی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہاں، میں وہی سوچ رہا تھا۔ مصنف نے انہیں کسی شطرنج کی بساط کے مہروں کی طرح تخلیق کیا ہے جہاں ہر مہرے کی اپنی ایک خاص طاقت ہے۔ پہلا بھائی جسے قسمت کا لاڈلا کہا گیا، وہ ایک علاقے کا حکمران بن گیا۔ محل، دربار، طاقتور سپاہی سب اس کے پاس تھے۔ دوسرا بھائی وہ زمین کے رازوں کا مالک بن گیا۔ اس کے حصے میں سونا، چاندی، قیمتی دھاتیں اور معدنی تیل آیا، یعنی بے پناہ دولت کا وارث۔ بالکل۔ تیسرا بھائی قدرے سادہ مزاج تھا،
اس نے زراعت سے رشتہ جوڑا مگر ساتھ ہی اپنے دفاع کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. وہ کسان بھی تھا اور جنگجو بھی. صحیح. اور پھر چوتھا بھائی جو ذرا عجیب اور تنہا مزاج کا تھا. ہاں، وہ تھوڑا الگ تھا. جی، وہ دولت مند تو تھا مگر اپنوں اور غیروں دونوں سے کٹا ہوا تھا. البتہ اس کے پاس دوستوں کا ایک ایسا مخصوص حلقہ تھا جو اس پر جان چھڑکنے کو تیار رہتا تھا. اور آخر میں پانچواں بھائی جو ان سب سے قطعی مختلف تھا. مطلب دنیا، دولت، طاقت کے تمام کھیروں سے مکمل بے پرواہ، بس اپنے ہی دائرے اور اپنی ہی دنیا میں گم. بالکل کٹا ہوا. چاروں طرف دھواں ہو اور کوئی ایک کونے میں آرام سے بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھ رہا ہو کہ مجھے کیا، میرا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. ہاں بالکل. یہ بہت زبردست مثال ہے. لیکن ایک منٹ، اس سے پہلے کہ ہم کہانی میں آگے بڑھیں، کیا یہ تنہا رہنا یا اپنے حلقے میں مگن ہونا بذات خود کوئی برائی ہے؟ مطلب ہر انسان یا ہر طبقہ سماجی تو نہیں ہوتا نا. تو کیا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ انفرادیت ہی دراصل تباہی کی جڑ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی شاندار اور بنیادی نوعیت کا سوال ہے. انفرادیت اور تنہائی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. مصنف انفرادیت کی مخالفت نہیں کر رہا. اچھا. اگر ہم اس کہانی کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا، تو یہ پانچ بھائی دراصل محض افراد نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی بھی مستحکم ریاست یا بڑے معاشرے کے 5 اہم ترین ستونوں کی علامت ہیں. ارے واہ! یعنی پہلا بھائی جس کے پاس حکمرانی ہے وہ ریاست کا انتظامی اور سیاسی ڈھانچہ ہے. دوسرا بھائی جس کے پاس معدنی وسائل ہیں، وہ ملک کی معیشت اور قدرتی وسائل کا شعبہ ہے. تو اس حساب سے تیسرا بھائی جو زراعت اور دفاع کو ساتھ لے کر چل رہا ہے وہ یقینی طور پر ملکی پیداوار اور دفاعی اداروں کی علامت ہے. بالکل درست. اور وہ چوتھا بھائی جو تنہا ہے مگر با اثر دوست رکھتا ہے، وہ معاشرے کا وہ مخصوص سرمایہ دار طبقہ یا ایلیٹ ہے جو عوام سے تو کٹا ہوا ہے مگر ان کے اپنے مفادات اور وفاداریاں بہت مضبوط ہوتی ہیں. ہاں، وہ اپنا ایک الگ ہی ایکو سسٹم بنا کر رہتے ہیں. جی. اور وہ پانچواں بھائی جس پر آپ نے سوشل میڈیا والی مثال دی نا، وہ دراصل خاموش عوام کی نمائندگی کرتا ہے، جنہیں نظام یا طاقت کے کھیلوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی. بالکل. ان کی سوچ عموماً روزمرہ کی بقا تک محدود ہوتی ہے اور وہ ریاستی معاملات سے ایک خطرناک حد تک بے پرواہ ہو چکے ہوتے ہیں. یہ تشبیہ تو واقعی سوچ کے تئی نئے زاویے کھول دیتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ان پانچوں کے پاس اپنی اپنی جگہ ایک زبردست طاقت اور لامحدود وسائل موجود ہیں. تو پھر وہ دیمک کہاں سے آئی؟ یہی تو کہانی کا اصل موڑ ہے. مصنف یہاں بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ تباہی اچانک آسمان سے نہیں اتری اور نہ ہی کوئی بیرونی حملہ آور شروع میں آیا. وقت گزرنے کے ساتھ محض یہ ہوا کہ ہر بھائی اپنے اپنے دائرے کی کامیابی میں مگن ہو گیا. پہلے کو اپنی بادشاہت پر فخر ہونے لگا، دوسرا اپنی دولت کے انبار میں کھو گیا، تیسرا اپنے دفاع میں محتاط مگر خاموش ہو گیا، چوتھا اپنی ایلیٹ تنہائی میں مزید دور چلا گیا، اور پانچواں دنیا سے بالکل ہی کٹ گیا. یعنی محبت کا دعویٰ اب بھی موجود تھا مگر عملی رابطہ بالکل کٹ چکا تھا. مصنف ان دوریوں کو خاموش دراڑیں کہتا ہے. لیکن مجھے یہاں بھی ایک الجھن ہے. وہ کیا؟ کہ کامیابی اور وسائل کا مل جانا ہمیشہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے. کیا ترقی کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں؟ اگر ایک شخص یا ادارہ ترقی کر رہا ہے تو کیا محض انفرادی ترقی ہی دراصل زوال کا پہلا قدم ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیے، خرابی انفرادی ترقی میں نہیں ہے، خرابی اس ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تکبر اور بے حسی میں ہے. اچھا. یہاں جو بات نفسیاتی طور پر سب سے زیادہ حیران کن اور سبق آموز ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی بھائی نے شعوری طور پر دوسرے کا برا نہیں چاہا. واقعی؟ مطلب کوئی دشمنی نہیں تھی؟ جی، کوئی دشمنی نہیں تھی. کسی ایک نے بھی یہ منصوبہ نہیں بنایا کہ میں دوسرے کی جائیداد ہڑپ لوں یا اسے نقصان پہنچاؤں. ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کی پرواہ کرنا اور ایک دوسرے کی زندگیوں کے مسائل میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی. یعنی مسئلہ دشمنی نہیں تھا، مسئلہ بے حسی تھا. بالکل. انفرادی ترقی بذات خود بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب وہ کسی اجتماعی مقصد یا ہم کے احساس سے کٹ جاتی ہے نا، تو وہ طاقت کے بجائے سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے. صحیح. رابطے کا یہ فقدان، یہ خاموشی، دراصل وہ خلا پیدا کر دیتی ہے جو بیرونی طاقتوں کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. جب کوئی ادارہ یا فرد اپنے عروج کے نشے میں اپنے ہی لوگوں سے کٹ جاتا ہے تو اس کی وہی طاقت دراصل اس کی سب سے بڑی اندھی جگہ یعنی بلائنڈ سپاٹ بن جاتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ محفوظ ہیں،
جبکہ وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور کیا کمال کی بات ہے کہ بالکل اسی خلا، اسی اندھی جگہ کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہانی میں دشمن کی انٹری ہوتی ہے۔ جی۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو سیدھا توپیں اور ٹینک لے کر چڑھ دوڑا ہو۔ مصنف بتاتا ہے کہ دور کہیں کچھ لوگ تھے جو انتہائی چالاک اور مناسب موقع کے منتظر تھے۔ انہوں نے اس گھرانے کو دور سے جانچا اور ان کا کلیدی جملہ تھا، یہ مضبوط ہیں مگر بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ جملہ، یہ مضبوط ہیں مگر بکھرے ہوئے ہیں، حکمت عملی اور نفسیاتی جنگ کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ دشمن نے یہ حماقت نہیں کی کہ انہیں کمزور سمجھ کر سیدھا حملہ کر دے۔ ہاں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ براہ راست تصادم میں ان کا اجتماعی دفاع اسے کچل کر رکھ دے گا۔ بالکل، اس لیے اس نے ہتھیاروں سے وار کرنے کے بجائے ان کی دراڑوں میں اپنی سازش کا پانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ حکمت عملی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ مطلب دشمن کا سب سے خطرناک ہتھیار کوئی روایتی فوج نہیں تھی، بلکہ ان بھائیوں کی اپنی ہی نفسیات تھی۔ جی، ان کی اپنی کمزوریاں اور ان کے اپنے خوف۔ دشمن نے ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہر بھائی کی ضرورت کے مطابق ایک کسٹمائزڈ، بالکل الگ چال چلی۔ مثلا پہلے بھائی کی بادشاہت اور اس کے تکبر کو نشانہ بنایا، اس کے دربار میں موجود منافقوں کو خریدا، بغاوتیں کروائیں اور بغیر کسی بیرونی فوج کے حکومت اندر سے ہی ختم کروا دی۔ اور دوسرے بھائی کے ساتھ جو ہوا وہ تو معاشی غلامی کی سب سے بڑی درسی کتاب کی مثال ہے۔ ہاں، وہ تو بہت ہی عجیب تھا۔ دشمن سیدھا دوسرے بھائی کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے، سونا ہے، تیل ہے، اسے خطرہ ہو سکتا ہے، ہم تمہارے وسائل کی حفاظت کریں گے۔ اور وہ مالدار بھائی خوشی خوشی مان گیا۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ مطلب ایک ایسا شخص جس کے پاس اتنی دولت ہو، وہ اچانک کسی غیر کے ہاتھ میں اپنی چابیاں کیوں پکڑا دے گا؟ کیا وہ اتنا بیوقوف تھا؟ وہ بیوقوف نہیں تھا، وہ دراصل پروٹیکشن ٹریپ یا تحفظ کے جال کا شکار ہوا تھا۔ عالمی سیاست میں یہ ایک کلاسک ہتھ کنڈا ہے۔ اچھا؟ جی، جب آپ کے پاس بے پناہ دولت ہو مگر اپنوں پر بھروسہ نہ ہونا، تو آپ کو ہر وقت لٹنے کا خوف ستاتا ہے۔ دشمن اسی خوف کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کتنی ہی اقوام نے اپنا دفاع بیرونی طاقتوں کے حوالے کر دیا، محض اس جھانسے میں کہ ان کے قدرتی وسائل محفوظ رہیں گے۔ اور اس کا میکانزم کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پہلے تحفظ کے نام پر معاہدے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ فیصلوں کا اختیار چھن جاتا ہے، اور بالآخر وہ قوم اپنی ہی دولت کی چوکیدار بن کر رہ جاتی ہے۔ جبکہ اصل کنٹرول اس نام نہاد محافظ کا ہوتا ہے، یعنی دوسرے بھائی نے تحفظ کے بدلے اپنی خود مختاری بیچ دی تھی۔ بالکل۔ اور تیسرے بھائی یعنی اس کسان اور جنگجو کے ساتھ تو اس سے بھی بھیانک نفسیاتی کھیل کھیلا گیا۔ اس کے پاس جا کر دشمن نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ باقی سب تمہارے خلاف ہو رہے ہیں، تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اور پھر اسے اسلحہ بیچنا شروع کر دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کسان پہلے ہی اپنا دفاع خود کر رہا تھا، وہ اس جال میں کیسے آ گیا؟ دیکھیں، یہیں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ خود انحصاری اور ہر وقت شک اور خوف میں مبتلا رہنے میں ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ دشمن نے دراصل اسلحہ نہیں بیچا تھا، اس نے خوف بیچا تھا۔ خوف بیچا تھا، یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، جب ایک بار آپ کی نفسیات میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ کے اپنے ہی بھائی آپ کی جان کے دشمن ہیں، تو آپ کی پوری زندگی کا مقصد صرف اپنا دفاع بن جاتا ہے۔ ہتھیار اس خوف کی محض ایک پیداوار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ تیسرا بھائی جس کا کام پیداوار بڑھانا تھا، وہ ہر وقت خندقیں کھودنے اور پہرا دینے میں لگ گیا۔ اس کا وہ رویہ جو کبھی اس کی طاقت تھا، اب اس کی کمزوری اور تنہائی کا سب سے بڑا سبب بن گیا۔ وہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی ایک چلتی پھرتی مثال بن چکا تھا۔ اور پھر باری آتی ہے چوتھے بھائی کی، وہ ایلیٹ جو پہلے ہی سب سے کٹا ہوا تھا۔ دشمن کو اس کے خلاف کوئی بڑی سازش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اس کے دل میں محض یہ شک ڈالا گیا کہ اس کی انفرادیت کی وجہ سے باقی سب اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس شک نے اس کی تنہائی کو ایک لا علاج بیماری میں بدل دیا۔ وہ اپنے ہی ایکو چیمبر میں قید ہو کر رہ گیا۔ اور اس سب میں پانچواں بھائی، جس نے تو ویسے ہی دنیا سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ ہاں، اس بیچارے خاموش عوام کی نمائندگی کرنے والے کو تو دشمن نے بس اتنا کہا کہ دیکھو دنیا بڑی ظالم اور خطرناک ہے، تم ان جھمیلوں سے دوری رہو۔ اور چونکہ وہ پہلے ہی بے پرواہ تھا، وہ مکمل طور پر اپنے خول میں بند ہو گیا۔ دشمن کی چالاکی تو دیکھیے، اس نے کسی پر بھی سیدھا وار نہیں کیا،
اس نے ایک بھی گولی نہیں چلائی، اس نے صرف ان کے اندر پہلے سے موجود جذبات، پہلے کا تکبر، دوسرے کا لالچ، تیسرے کا خوف، چوتھے کی تنہائی اور پانچویں کی بے حسی کو کیٹلسٹ کی طرح ذرا سی ہوا دے دی۔ یہی اس پوری کہانی کا سب سے خوفناک اور سچا پہلو ہے۔ جب ہم حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے اور آپس کے اختلافات سلجھانے کے بجائے اپنے اپنے ذہنی خول میں بند ہو جاتے ہیں نا، تو ہم دراصل بیرونی ایجنڈوں کے لیے انتہائی نرم چارہ بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ جدید دور میں کسی بھی دشمن کو آپ پر بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف آپ کی سوچ کے زاویے کو اس حد تک بگاڑ دیتا ہے کہ آپ کو اپنا ہی عکس دشمن لگنے لگتا ہے، اور جب یہ زہر رگوں میں اتر جائے تو تباہی خود بخود بالکل اس درخت کی طرح اندر سے باہر کی طرف آ جاتی ہے۔ یہ سب کسی قدیم یونانی ٹریجڈی کی طرح محسوس ہوتا ہے، جہاں کرداروں کو سچ اس وقت سمجھ آتا ہے جب پانی سر سے مکمل طور پر گزر چکا ہوتا ہے۔ جی، جب دشمن نے ہر بھائی کو اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں جکڑ لیا، تب کہیں جا کر حقیقت کا پردہ چاک ہونا شروع ہوا۔ ہر بھائی پر انفرادی طور پر یہ سچ کھلا کہ سب کچھ لٹ چکا ہے۔ پہلے کو سمجھ آیا کہ اس کی بادشاہت ختم ہو چکی ہے، دوسرے نے دیکھا کہ وسائل پر غیروں کا قبضہ ہے، تیسرے کو احساس ہوا کہ اس کا خریدا ہوا اسلحہ ہی اس کی تنہائی کا سبب بن گیا۔ ہاں، اور چوتھے نے جانا کہ جن دوستوں پر وہ جان چھڑکتا تھا وہ مشکل وقت میں پرائے نکلے۔ لیکن وہ سچ کتنی دیر سے آیا نا؟ کا ادراک تب کوئی معنی نہیں رکھتا جب اس سچ پر عمل کرنے کی طاقت اور وقت دونوں چھن چکے ہوں۔ صحیح بات۔ جب آپ کا اندرونی ڈھانچہ مکمل طور پر کھوکھلا ہو جائے تو سچائی جاننا کوئی آزادی نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک مستقل عذاب بن جاتا ہے۔ اور اسی عذاب کے دوران دشمن نے اپنا آخری اور سب سے مہلک وار کیا۔ اس نے ایک بھائی پر چھوٹا سا حملہ کیا اور فوراً دوسرے کے پاس جا کر ہمدردی سے کہا کہ جانتے ہو یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ یہ حملہ تمہارے اپنے بھائی نے کیا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ اس ایک چنگاری نے شک اور غصے کی وہ آگ لگائی جس نے بھائی کو بھائی کے خلاف لا کھڑا کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلا بے گھر، دوسرا کمزور، تیسرا خوفزدہ، چوتھا تنہا اور پانچواں بالکل پتھر ہو گیا۔ وہ گھرانہ جو مثال تھا عبرت بن گیا۔ مگر یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اپنوں کے خلاف بدگمانی پیدا کرنا کتنا آسان ہوتا ہے؟ کیا واقعی ہم اتنی جلدی غیروں کے فریب میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ انسانی نفسیات کی ایک بہت بڑی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ جب ہم خود کسی بڑی غلطی یا ناکامی کا شکار ہوتے ہیں نا، خاص طور پر جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری اپنی انا نے ہمیں اس نہج پر پہنچایا ہے، تو یہ تسلیم کرنا انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہاں، انسان خود کو قصوروار نہیں ماننا چاہتا۔ بالکل۔ ایسے میں اپنے ہی کسی قریبی شخص پر الزام دھرنا نفسیاتی طور پر زیادہ آسان لگتا ہے۔ اسے اسکیپ گوٹنگ کہتے ہیں۔ اصل جنگ تو کبھی میدان میں لڑی ہی نہیں گئی تھی، وہ پوری جنگ ذہنوں کے اندر لڑی گئی تھی۔ یعنی بھائی اپنی طاقت کی کمی سے نہیں ہارے تھے، وہ خالصتاً غلط فہمیوں اور رابطے کے فقدان کے باعث ہارے تھے۔ جی، مصنف کا یہ پیغام بالکل واضح ہے۔ اور اسی شدید انتشار اور مایوسی کے دوران کہانی میں ایک لمحے کے لیے امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ ایک بھائی ہمت جٹاتا ہے، وہ اپنے خوف کے خول کو توڑتا ہے اور سب بھائیوں کے پاس جا کر ایک بہت ہی طاقتور بات کہتا ہے کہ یہ جنگ ہم میں نہیں، ہمارے خلاف ہے۔ لیکن بدقسمتی سے تب تک ان کے ذہنی زخم اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ ان کے جواب انتہائی مایوس کن تھے۔ کسی نے کہا میں دھوکہ کھا چکا ہوں، کسی نے کہا میں اکیلا ہوں اور اسی میں عافیت ہے۔ اور وہ جو خاموش عوام کی نمائندگی کر رہا تھا، پانچواں بھائی، وہ تو اب بھی پتھر کی طرح خاموش رہا۔ ہاں، تب اس ہمت کرنے والے بھائی نے اپنا آخری جملہ کہا جو سیدھا دل میں اتر جاتا ہے کہ ہم سب الگ الگ کمزور ہیں، مگر ساتھ ہوں تو ناقابل شکست ہیں۔ مگر مصنف کے مطابق یہ فیصلہ کن الفاظ بس ہوا میں معلق رہ گئے، کسی نے انہیں نہیں پکڑا۔ وہ الفاظ ہوا میں اس لیے معلق رہے کیونکہ ایسی صورتحال میں محض سچ بول دینا کافی نہیں ہوتا۔ اعتماد ایک ایسا اثاثہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے، خاص طور پر اپنوں کے ہاتھوں، تو اسے دوبارہ جوڑنے کے لیے صرف تقریریں کام نہیں آتی، بلکہ بہت بڑی عملی قربانی درکار ہوتی ہے، جو اس وقت کوئی دینے کو تیار نہیں تھا۔ بالکل، یہ رائٹ ورڈز ایٹ دا رانگ ٹائم کا المیہ ہے۔ اور یہاں آ کر یہ کہانی ایک ایسا حیران کن موڑ لیتی ہے جو قاری کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔
مصنف نے اس کہانی کا کوئی روایتی انجام نہیں لکھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بھائی پھر سے ایک ہو گئے یا ختم ہو گئے۔ اس نے کہانی کو بالکل اوپن، ایک نامکمل انجام پر چھوڑ دیا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اگر وہ اب بھی سمجھ جائیں تو دوبارہ ایک مضبوط قلعہ بن سکتے ہیں، ورنہ تاریخ انہیں ایک شرمناک ناکامی کے طور پر یاد رکھے گی۔ اور در حقیقت یہی اس تحریر کی اصل خوبصورتی اور فلسفیانہ گہرائی ہے۔ ایک مصنف کے طور پر فاروق صاحب نے اس کا انجام اس لیے نہیں لکھا کیونکہ یہ کوئی گزرے ہوئے ماضی کی بند کتاب نہیں ہے، یہ حال کا، ہمارے آج کے دور کا ایک زندہ عمل ہے۔ یعنی اس کا انجام اب ان کرداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے جو اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ جی بالکل، ہم فیصلہ کریں گے کہ کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس ساری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو اس کا اصل نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ یہ صرف 5 بھائیوں کی قطعی نہیں ہے، یہ ہر اس قوم اور معاشرے کی داستان ہے جو اپنے وقتی مفادات کی خاطر بھائی چارے کو قربان کر دیتے ہیں۔ اس پوری گفتگو سے 2 بہت ہی کڑے اصول اخذ ہوتے ہیں۔ پہلا اصول کہ دشمن ہمیشہ طاقت سے نہیں تفریقے سے جیتتا ہے، اور دوسرا اصول کہ بھائی ہمیشہ طاقت سے نہیں غلط فہمی سے ہارتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے عملی زندگی پر لاگو کریں تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات میں ان خاموش دراڑوں کو بروقت پہچاننا ہوگا۔ جب بھی یہ محسوس ہو کہ ہم اپنی کامیابیوں میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی پرواہ نہیں رہی، تو سمجھ جانا چاہیے کہ زوال کے لیے سرخ قالین بچھایا جا رہا ہے۔ یہ بالکل اسی دیمک کی طرح ہے جس کا ذکر ہم نے بالکل آغاز میں کیا تھا، اور اس بات نے اب ایک ایسی نئی سوچ کو جنم دیا ہے جسے آج کے اس تجزیے کو سننے والے اگر اپنے ساتھ لے کر جائیں تو شاید وہ دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھ سکیں۔ وہ نئی سوچ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اس کہانی میں دیکھا کہ دیمک نے آہستہ آہستہ ان بھائیوں کو کھوکھلا کیا، انہیں سالوں لگے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو آج کے اس جدید اور ڈیجیٹل دور میں، جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں ایک اسکرین ہے، جہاں ایک سیکنڈ میں افواہیں لاکھوں لوگوں تک پھیلائی جا سکتی ہیں، جہاں الگوریدم ہمیں صرف وہی دکھاتا ہے جو ہمارا غصہ بڑھائے، تو کیا اس موجودہ دور کی دیمک کی رفتار اتنی تیز نہیں ہو چکی کہ اب ہمارے پاس سنبھلنے یا سچ جاننے کے بعد معافی مانگنے کا وہ وقت بھی نہیں بچا جو ان 5 بھائیوں کے پاس تھا؟ یہ وہ چپتا ہوا سوال ہے جس کا جواب ہمیں کسی کتاب میں نہیں بلکہ اپنے ہی رویوں میں تلاش کرنا ہوگا۔ ہماری آج کی گفتگو کے لیے بس اتنا ہی۔